پیغمبر نے عبد بن کر اس سپیڈ سے حرکت کی کہ مادی زمان بھی اپنی جگہ پہ رہ گیا. اللہ اکبر. اور پیغمبر معراج کی رات جا کے تمام عالمین کو دیکھ کے آئے، اور جب واپس آئے شاید دنیا کے وقت میں سے شاید کچھ سیکنڈ گزرا ہوگا. آپ سپیڈ کو ذرا، ہم نے کہا جب نور ایک سیکنڈ میں 7 دفعہ زمین کے گرد چکر لگا سکتے. اگر ابھی کوئی کہے جو خدا ان کو نور کی سپیڈ دے دے، یہ طی الارض کی حقیقت کچھ اسی کے نزدیک. بعض مومنین کو جو خدا طی الارض عنایت کرتا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ مشہد میں تھا، ایک الہم پڑا کہاں پہنچ گیا، مثلا کربلا پہنچ. یہ کوئی حیران کن چیز. اگر نور جو ایک مادی ذرہ ہے اس کی سپیڈ ایک سیکنڈ میں یہ 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کر سکتی ہے، جو خدا کا عبد بنے وہ زمین فرش سے لے کے عرش تک کو سیکنڈ سے بھی کم میں. یہ ایک سائنس ہے جو انسان کی روح کی سپیڈ نور سے بھی زیادہ کیا ہے جی، تیز ہے. ابھی خدا آپ کو عبد بننے کی وجہ سے میں اس کے وہ سائنسی وہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان کی امید، سوچ، اس کا عقیدے کا، اس کی مادی حرکت میں اور معنوی حرکت کی سپیڈ میں کتنا اثر ہے. آپ نے نماز کو معمولی سمجھے، فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن. معراج کہاں کیا جی نبی نے؟ کوئی ایسا فزینہ کائنات میں کوئی نہیں بنا سکتا جو آپ کو زمین سے لے کر کائنات کی چھت پہ پہنچے جہاں آخری حدود ہے. لیکن فرمایا نماز میں یہ طاقت ہے. نماز انسان کو ایک پلک جھپکنے میں کہاں پہنچاتی ہے جی، زمین سے. یہ اصلی سائنسی بنیادوں پہ ہے. لوگ الگ بات ہے ثواب یا عقاب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہر چیز، ثواب کو ماننے کے لیے کہتے. طی الارض کی حقیقت بھی اسی طرح. اگر کوئی اپنے آپ کو خالص کرتا جائے تو یہ اس کے اندر سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے خدا کی طرف جانے. جس طرح اللہ نے کیا فرمایا، تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. یہ عجیب ہے. دوسری جگہوں پہ منزل نے حرکت کرتی، منزل اپنی جگہ پہ ہے، ہمیں حرکت کرنی پڑتی. لیکن جب انسان عبد بن جائے، منزل جو خدا ہے وہ بھی آپ کی طرف حرکت کرتی. ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم بڑھاتا ہے. اسی لیے تزکیہ و تہذیب نفس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ انسان کے اندر سپیڈ پیدا ہوتی ہے. اگر آپ نہیں چاہتے آپ کے اندر سپیڈ پیدا، یہ تمام سائنسی ترقی کے ایک راز کیا ہے کہ آپ کے کام سپیڈ سے انجام ہو جائے. ابھی آپ پہلے بینک جاتے تھے، لائن میں کھڑے ہو کے دھکے کھا کے، ہاں جی گرمی ایک بل بھرنے کے لیے. ابھی ماشاءاللہ ایک بٹن دباؤ تو سپیڈ اتنی تیز. یعنی انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی ایسا وسیلہ مجھے مل جائے کہ میں اپنی منزل کی طرف بہت سپیڈ سے کیا کروں، سفر کروں. جب انسان اپنا تزکیہ کرے، امید اللہ سے بڑھائے، جب اس کی امید کا مرکز پروردگار ہو، ایک انرجی اس کے اندر وجود میں آتی، جنریٹ ہوتی ہے. یہ ضروری ہے. اگر ہر چیز کے اندر انرجی ہے لیکن اس انرجی کو حرکت میں لانے کے لیے سبب کی ضرورت ہے. تار کے اندر ایک، میں نے کہا اگر آپ بجلی کے تاروں کو ویسے ہی رکھیں اور میگنیٹک کو بھی رکھیں، مغناطیس، بجلی نہیں پیدا ہوگی. اس کو حرکت دینی پڑے گی آپ تار کے پاس، میگنیٹ کو، تو اس سے اس کے اندر انرجی پیدا ہوگی. یہ الیکٹرون حرکت کریں گے اور یہ ہمیں بجلی یا ہیٹ کی صورت میں وہ اپنے انرجی کو ہمیں منتقل کرے گا. اسی طرح ہے انسان کے اندر بے پناہ طاقت ہے، انرجی کا ذخیرہ ہے انسان. بلکہ کائنات میں سب سے پاورفل اور انرجی جس کے اندر ذخیرہ ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے. کیونکہ پیغمبر نے معراج پیدا کے انسان کی طاقت کو دکھا دیا ہے. اگر انسان کی امیدیں اللہ سے وابستہ ہو، حقیقت میں جو تمام طاقتوں کا کیا ہے جی، مرکز ہے. ہر علم اس کے پاس ہے، ہر حرکت اسی کی وجہ سے، ہر طاقت اسی کی وجہ سے، ہر فیض اسی کی وجہ سے، ہر پتا اس کی وجہ سے سبز ہے، ہر نور اس کی وجہ سے آپ کو نور دے رہا ہے. ہر پانی میں حرکت، ایٹم کی حرکت، اس سے نیچے ذرات میں حرکت، ان سب کا محرک حقیقی کون ہے؟ اللہ اکبر. ریز میں جائیں، ذرات میں بھی حرکت کرے، بڑے سے بڑے موجودات کی طرف بھی حرکت کرے، آپ کو ان سب کے پیچھے ایک انرجی نظر آئے گی. آج تک سائنس نے اس انرجی کی حقیقت کو یا ماہیت کو بیان نہیں کیا. وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایک طاقت ہے،
ایک انرجی ہے جو ان کو کیا کر رہی، سب کو حرکت دے رہی ہے، لیکن ہمیں اس انرجی کی طاقت یا حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ در حقیقت وہی پروردگار عالم کی طاقت ہے۔